دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا، دن بڑھتے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہوتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت میں دکھوں کا آتش فشال ابل رہا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں زندگی سے بھی بلاک کر دو۔ تکلیف یہ نہیں کہ قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، میرا یقین تم پر تھا، قسمت پر نہیں۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کریں، خاص کر جب وہ جذباتی ہو یا دکھی ہو یا خوش ہو یا غصے میں ہو یا پھر بھوکی ہو یا سانس لے رہی ہو، یعنی کہ عورت سے بحث کبھی نہ کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے تو سمجھ لے تو کہیں نہ کہیں ذلیل ہو کر یا پھر بے عزتی کروا کر آیا ہے۔ مرد عورتوں پر مر مٹتے رہتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ مرد جن پر عورت مر مٹے۔ جب کوئی تم سے محبت یا شادی کی بات کرے تو اس سے پیسے، گاڑی یا گھر کے متعلق مت پوچھنا، ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے بھی مت لیتے رہنا، بلکہ سب سے پہلے سوال یہی کرنا، کیا تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو؟ بہترین ہمسفر کی خاصیت یہ ہے کہ دو ناراضگیوں کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہیں۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو رہنے دیں، بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے اور اگر دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی ہی کم چیزیں ہوں گی، آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ ہمیشہ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں آپ کے لیے کشتی بن جائیں گی۔ کوئی اچانک بدل جائے تو دو باتوں پر عمل کریں، وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے، اس سے کبھی بھی قسم کا رابطہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاؤ جو اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ میں نہیں تھی، چاہے آپ خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس شخص کو یہ یقین دلانا ہے کہ مجھے اب فرق نہیں پڑتا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ آپ کو سچا پیار کرنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار یاد کرتا ہو، آپ کو میسج کرتا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں مصروف رہتا ہوں، مطلب کہ آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں، تو وہ آپ سے محبت نہیں بلکہ ناٹک کر رہا ہے۔ جس مرد کی توجہ کے لیے تم تڑپ رہی ہو وہ خود تم سے توجہ کی بھیک مانگے گا جب تم 3 کام کرو گی: مرد کو کوئی میسج نہ کرنا، مرد سے دور دور رہنا، مرد سے کوئی رحم کی بھیک نہیں مانگنا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہی رکھیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ سنا تھا روزے قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھایا جا رہا ہے۔ اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔
ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر تو وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور بچے لوگ کسی کے دل میں بھی جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے، کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین چہرے سے بھی اتر جاتے ہیں۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا وہ عورت پریشان رہتی ہے اور ہر چھوٹی بات کو دل پر لگا لیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پڑھنے میں مسٹیک ہوئی تو معذرت۔